دا 40 رولز آف لو وہ مارکت الارا ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں 2 دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضیٰ کی ہے۔ قسط نمبر 26 رومی قونیہ 18 دسمبر 1244 عیسوی۔ خدا کا مخفی چہرہ میرے قلب کو کھول دیجیے تاکہ میں حق کو دیکھ سکوں۔ جب شمس تبریز نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفی بستامی کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روئے زمین پر ہم 2 لوگ ہی باقی رہ گئے تھے۔ ہمارے سامنے راہ حق کے 7 مراحل کھلے تھے، 7 مقامات جن پر سے ہر نفس کو معرفت حق اور یکتائی کے حصول کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مقام ہے نفس امارہ، وجود کی سب سے قدیم اور معمول کی حالت جب روح دنیاوی شغل کے دام میں پھنسی ہوتی ہے۔ بیشتر انسان اسی حالت میں پھنسے رہتے ہیں، اپنے نفس کی خدمت میں تگ و دو کرتے اور تکلیف جھیلتے، لیکن اپنی مسلسل ناخوشی کے لیے ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد جب کوئی شخص نفس کی خواری کی حالت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو خود پر محنت کرتے ہوئے وہ اگلے مرحلے یا مقام تک پہنچ سکتا ہے، جو ایک طرح سے پچھلے نفس یا مقام کے بالکل برعکس ہے۔ اس مقام پر جو شخص پہنچ جاتا ہے وہ سارا وقت دوسروں کو الزام دینے کے بجائے خود کو الزام دیتا ہے، بعض اوقات نفس کی فنا کی حد تک۔ یہاں نفس لوامہ بن جاتا ہے اور یوں تزکیہ نفس کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں شخص زیادہ بالغ اور صاحب فہم ہو جاتا ہے اور نفس ترقی کر کے ملہمہ نفس بن جاتا ہے۔ اس سطح پر ہی کوئی شخص دستبرداری کے لفظ کے سچے معنی کا تجربہ کر سکتا ہے اور وادی علم کی سیر کرتا ہے۔ کوئی بھی جو اس مقام تک پہنچ جائے وہ صبر، استقامت، حکمت اور انکساری کا حامل ہوگا۔ دنیا نئی اور القاء و فیض سے بھرپور محسوس ہوگی۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ جو تیسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں انہیں یہیں ٹھہر جانے کی خواہش ہونے لگتی ہے۔ وہ آگے بڑھنے کا عزم و حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرا مقام خوبصورت اور مبارک ہونے کے باعث ان لوگوں کے لیے ایک جال ہے جو بلند تر مقصد رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو مزید آگے بڑھنے میں کامیاب رہتے ہیں، علم و حکمت کی وادی میں قدم دھرتے ہیں اور نفس مطمئنہ سے واقف ہوتے ہیں۔ یہاں نفس وہ نہیں رہتا جو کبھی ہوا کرتا تھا کہ وہ شعور کی بلند تر سطح میں بدل جاتا ہے۔ جو کوئی یہاں پہنچتا ہے اس کا ساتھ دینے والی بنیادی خصوصیات میں سخاوت، شکر گزاری اور زندگی کے مصائب و مشکلات کے باوجود اطمینان کا ایک غیر متزلزل اٹل احساس شامل ہیں۔
اس سے آگے وحدانیت کی وادی ہے۔ یہاں جو لوگ پہنچتے ہیں، خدا انہیں جس بھی صورتحال میں ڈالے وہ اس پر مطمئن اور راضی رہتے ہیں۔ دنیاوی معاملات ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے یا انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نفس راضیہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ نفس راضیہ سے اگلا مرحلہ نفس مرضیہ ہے، جب وہ شخص انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ جو کوئی مانگے یا چاہے اس کے لیے کسی اصلی استاد یا مرشد کی طرح تعلیم دیتا اور روشنی سے منور کرتا ہوا توانائی خارج کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے شخص کو شفا یابی کی طاقت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ جہاں کہیں جاتا ہے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا بنیادی مقصد دوسرے انسانوں کی خدمت کے ذریعے خدا کی تعمیل اور رضا ہوتا ہے۔ بالآخر 7ویں مرحلے پر کوئی شخص نفس زکیہ حاصل کرتا ہے اور انسان کامل بن جاتا ہے، ایک مکمل بے عیب انسان۔ لیکن کوئی بھی اس منزل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اور چاہے کوئی چند ایک لوگ جان بھی لیں تو وہ اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ راہ حق کے مراحل کو مختصراً بیان کرنا بے حد آسان، مگر ان کا تجربہ کرنا بے حد دشوار ہے۔ اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں وہ حقیقت ہیں جس کے باعث مسلسل ترقی کی کوئی ضمانت نہیں۔ پہلے سے آخری مرحلے تک تمام راستہ ہر طرح سے خط مستقیم کی صورت ہے۔ لڑکھڑا کر واپس پچھلے مقامات پر پہنچنے کا خطرہ ہمیشہ لاحق رہتا ہے، بعض اوقات کسی اعلیٰ تر مقام سے واپس پچھلے مقام پر آنے کا خطرہ۔ راستے میں موجود بہت سے پھندوں اور جال کے باعث کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ہر صدی میں صرف چند لوگ ہی آخری مقام تک پہنچ پاتے ہیں۔ جب شمس تبریز نے مجھ سے وہ سوال پوچھا تو وہ صرف موازنے کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں غور کروں کہ میں خدا میں جذب ہونے کے لیے اپنی ذات کو فنا کرنے کی خاطر کتنی دور جانے تک آمادہ ہوں۔ سوال کے اندر ایک دوسرا سوال مخفی تھا۔ آپ کا کیا معاملہ ہے عظیم مبلغ؟ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ 7 مقامات میں سے آپ کس مقام پر ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں آخری مقام تک؟ مجھے بتائیے آپ کا پیالہ کتنا بڑا ہے؟